بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں. پچھلی ویڈیو میں نے کچھ باتیں کی تھیں, کچھ تاریخ بیان کی تھی, کچھ حقائق, اور آخر کہاں پہ غلطی ہوئی ہے جو یہ سارا کرائسس پیدا ہوا ہے, اور غلطی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا. تو گفتگو میں نے شروع کی تھی, وہ ویڈیو ضرور سن لیجیے پچھلی, اس کے مطابق پھر اس کو بھی سنیں تو تھوڑی سی سمجھ آئے گی کہ کیا چل رہا ہے. موضوع ہے گفتگو. صورتحال یہ ہے, میں نے کہا تھا کہ یہ کرائسس پیدا ہو گیا. کرائسس پیدا ہونے کے بعد صورتحال بالکل سب کے ہاتھ سے نکل گئی, آپ یوں کہنا چاہیے. حکمران اتحاد, ماضی کی اپوزیشن جو کہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ کہلاتی تھی, اسٹیبلشمنٹ مخالف, کھلے عام تنقید کرتی تھی, سب کچھ کرتی تھی اور سب کچھ چیلنج کرتی تھی. اعلیٰ عدلیہ تھی, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی, سول بیوروکریسی تھی, کسی کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. وہ سارے کا سارا اتحاد اس وقت اپوزیشن کا ماضی کا, وہ اس وقت حکمران اتحاد ہے اور وہ اپنے کام کر رہا ہے, مزے لوٹ رہا ہے, اقتدار کے مزے. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا. پاکستان کے عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا کسی قسم کا. مہنگائی بدستور بڑھ رہی ہے, ڈالر بڑھ رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کسانوں کو نہ ڈیزل دستیاب, نہ بجلی دستیاب, اور اب پانی بھی دستیاب نہیں ہے, نہری پانی میں بھی کمی ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ مس مینجمنٹ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, ایک جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ظاہر ہے اس کو آپ پولیٹیکل گورننس کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ نہیں لے کے جاتے. تو یہ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نیریٹو بنایا جائے, اور نیریٹو یہ بنایا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کو قبول کر لیا, اڈاپٹ کر لیا جائے, اور اڈاپٹ بھی کر لیا جائے کلیکٹیولی. یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے, جو ہو گیا اس سے آگے بڑھا جائے اور مزید کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے ذکر کیا تھا سمیع ابراہیم صاحب پہ مقدمہ اور عرشد شریف صاحب بیل پہ. میرا بھی یہی سٹیٹس ہے, کوئی ایڈورس ایکشن نہ کرنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا. لیکن یہ ساری چیزیں تو کیا کہنا چاہیے معمولی نوعیت کی ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے انسان کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے. اور ہم جو کچھ پورے پچھلے کئی سالوں سے ایک نیریٹو بنا رہے تھے, بیانیہ بنا رہے تھے, قوم کی ذہن سازی کر رہے تھے, ہم قوم کی ذہن سازی کر رہے تھے, اور ہمیں لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے تھے, اور ہماری گفتگو, ہماری باتیں ان کو اچھی لگ رہی تھیں, اور ابھی بھی اچھی لگ رہی ہیں. اور اس لیے اچھی لگ رہی تھیں کہ جو بیانیہ تھا وہ تھا کہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کو اچھی قیادت دینی ہے, پاکستان کی لیڈرشپ اچھی ہونی چاہیے, پاک صاف لیڈرشپ ہونی چاہیے, کرپشن فری پاکستان بنانا ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا ہے, اور یہ احتساب جو ہے وہ بے رحم ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اس میں خواہ کوئی جج آئیں, جرنیل آئیں, جرنلسٹ آئیں, پولیٹیشنز آئیں, جو بھی آئے اس کو محاسبہ کرنا پڑے گا. اور ہوا بھی یہی, ایسا ہی ہوا اور ہو رہا تھا آئین اور قانون کے مطابق. کہیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور ڈوئنگ ہوئی, وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن وہ اوور ڈوئنگ کہیں ہوئی بھی تو اس کو بھی جوڈیشری میں جا کے کچھ چیزیں ٹھیک ہو گئیں, کچھ نہیں ہوئیں, کچھ ٹھیک ہو گئیں. بہرحال چیک اینڈ بیلنس ایک ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ پھر یہ ہوا کہ یہ جو کچھ تحریک عدم اعتماد اور سارا کچھ سوچا تو یہی تھا کہ یہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو ہے بس یہ 2-4 ہفتے کا پروسیس ہے, اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کو عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ لے آئے میدان میں, اور انہوں نے ایک نیا اینگل دیا. اس نئے اینگل کو, نئے حقائق کو لوگوں نے تسلیم کر لیا. اچھا ایک بات بتا دوں کہ یہ جو پاپولیرٹی کی جو ویو ہے اور عوام کا, پاکستانی قوم کا بحیثیت مجموعی جو رد عمل ہے وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ میں آپ کو یہ ایون عمران خان صاحب کے بھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو ایسا رسپانس ملے گا اور قوم اس طریقے سے بہت بڑی اکثریت ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اس کی وجہ ہے کہ مہنگائی, اور وہ تو خود پریشان تھے, مہنگائی, بے روزگاری, ہر وقت ٹی وی پہ یہی خبریں چلتی تھیں.
معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی, IMF کی شرائط, اس کے بعد FATF, یہ سارا چل رہا تھا, اور اس سارے مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے وہ. اچانک یہ معاملہ ہوا اور ان کی کائے پلٹ گئی. حالانکہ وہ آخری دن تک, یعنی کہ انہوں نے جب یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا, لیڈر آف دی ہاؤس مقابلے کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے. لیکن اس سے پہلے ہوا یہ کہ جو پبلک نکلی اور لیڈر لیس احتجاج میں لوگوں نے شرکت کی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی سوچنے پہ, PTI نے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں عوام سے اتنا رسپانس مل رہا ہے تو ہم دوبارہ اسی سسٹم میں چلے جائیں. بہتر ہے کہ اس کو چھوڑیں اور عوام کے ساتھ چلیں, عوام کی ہاں لائیں, اور جو عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے تو اسی بیانیوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا انہوں نے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کر دیا, وزیر اعظم کا, اور میدان خالی چھوڑا اور وہاں سے نکل آئے. تو یہ نہ ہمیں اندازہ تھا, نہ آپ کو اندازہ تھا, نہ ہمارے ناظرین کو اندازہ تھا, نہ عمران خان صاحب کو اندازہ تھا. اب یہ ذرا پھر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا ہو سکتا ہے. سب کے اندازے غلط جب ہوئے, اس کی ریزن ہے کیوں غلط ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو پرویز مشرف صاحب کی مثال دی تھی. پرویز مشرف صاحب نے جو معاملات انہوں نے کیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اثر میں یا اپنے اقتدار کو طول دینے میں کسی بھی چکر میں, وہ انہوں نے بھی کلیکٹیو وزڈم اپلائی نہیں کیا. وہ حالانکہ ہمارے جو قرآن مجید میں بھی اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے دین اسلام, اس میں وہ کہتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم, یعنی کہ آپس کے جو ریاستی معاملات ہیں وہ شرائط کے ساتھ, مشورے کے ساتھ آگے بڑھنے چاہیے. ون مین شو نہیں ہونا چاہیے. ون مین شو جب بھی ہوتا ہے, جب بھی ایک انڈیویجول, کوئی بھی ایک اتھارٹی فوکسڈ اس پہ ہو جاتی ہے, اور فرد واحد کو جب آپ فیصلے کا اختیار دے دیتے ہیں تو اس سے کوئی اچھائی کبھی بھی برآمد نہیں ہوتی, اور ایک غلط فیصلہ جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم اپلائی کرتے ہیں, اجتماعی شعور جسے کہتے ہیں, اور سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں, شورا امرہم شورا بینہم, جیسے ہمارے ہاں آپ ایون ہم اپنی فیملی میں چلے جائیں, جب بھی کوئی بچی کا رشتہ کرنا ہو تو تب سارے بیٹھتے ہیں, اس کا مائنس پلس دیکھتے ہیں, اس کی اکانومی کو دیکھا جاتا ہے, کردار کو دیکھا جاتا ہے, خاندان کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ گھر سنبھال بھی لے گا. پھر بڑی مشکل سے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ اپنی بیٹی دے رہے ہوتے ہیں ایک ان نون بندے کے پاس. یہاں تو ریاست ہے, پاکستان ہے, پاکستان کے امور مملکت یہ ہینڈ اوور کرنے, جوہری ملک ہے, پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. تو جب اس کے امور مملکت آپ کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت سوچ سمجھ کے پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے. لیکن ہوا یہی ہے کہ کلیکٹیو وزڈم اپلائی نہیں کیا گیا, اجتماعی شعور, مشاورت نہیں ہوئی, اور ایک ہوتا ہے جو ادارہ جاتی ہوتی ہے کہ جناب اس میں سیر حاصل گفتگو نہیں کی. اسی لیے یہ بھی نہیں پھر سوچا گیا کہ جناب اس کا رد عمل کیا ہوگا, کیونکہ سامنے تھا. اپوزیشن کے بھی ذہن میں نہیں تھا. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا. اپوزیشن بہت خوش تھی کیونکہ اس کو تو مل رہا تھا سارا کچھ, اس کو تو پورے کا پورا کیک, دیگ, ہر چیز مل رہی تھی اور گھر بیٹھے مل رہی تھی, اور ان کو بھی اندازہ نہیں تھا. اور اسی لیے اب ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ دن بدن نکلے ہوئے ہیں, اور میڈیا بھی کنفیوز ہے, اور جو دکھا رہا ہے وہ زیر عتاب ہے, جو نہیں دکھا رہا وہ عوام کی نظروں میں زیر عتاب ہے, وہ عوام اس کو پسند نہیں کر رہے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے, کیونکہ اس وقت لڑائی چل رہی ہے. ایک طرف قوم ہے اور دوسری طرف اشرافیہ ہے, اور اشرافیہ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بس ہم نے جو کر دیا اسی ڈگر پہ پوری قوم کو چلایا جائے. اور یہی کام میڈیا بھی ڈیوائیڈ ہو گیا ہے, بہت کم ہے, ریزسٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی ظاہر ہے. اس کی ریزن کیا ہے, ہم دیکھیں, بات یہ ہے کہ اپنی زبان سے ہم نے ایک بیانیہ, ایک جو ریاست کا بیانیہ تھا جو ہم نے آگے لے کے چلے ہیں, پچھلے گلے خشک ہو گئے, اور اس ریاست کے بیانیے میں جان تھی اور لوگوں کے لیے آکسیجن تھی.
موروثی سیاست کا خاتمہ تھا اور کرپشن فری پاکستان تھا اور ملک کو آگے لے کے چلنا تھا. یہ تھا ایک جو کارٹلز تھے وہ توڑنے تھے. یہ بیانیہ چل رہا تھا اور تمام اسٹیٹ آرگنز اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تمام اسٹیٹ آرگنز، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ ہماری ایف آئی اے، وہ ہمارا نیب، وہ سارے کا سارا ایک کہنا چاہیے ہو گیا تھا ایک ہی پیج پہ. ساری قوم ایک پیج پہ آ گیا تھا. ایجنڈا، بیانیہ بالکل اسی طریقے سے جیسے افغانستان کی جنگ ہوئی نا پہلے روس والی، تو اس میں پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا تھا اس وقت روس کے خلاف، کیونکہ وہ گرم پانیوں والی جو سرد جنگ اور پانیوں والی گرم پانیوں تک پہنچنا، سمندروں تک پہنچنا، افغانستان پہلی منزل اور اگلی منزل پاکستان. تو پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا تھا. امریکہ کو اپنا مفاد نظر آیا، وہ بھی اس میں آیا، اور پاکستان نے وہ جنگ اپنی شرائط پہ لڑی. امریکہ یہ سمجھتا رہا کہ ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ایسا تھا نہیں. اور جب پاکستان نے وہ کامیابی حاصل کی اور امریکہ نے سمجھا کہ پاکستان جو ہے اس کا اتحادی ہو چکا ہے مستقل، جب وہ اگلی جنگ آئی 9/11 والی، تو امریکہ نے یہی سمجھا کہ ظاہر ہے جی پچھلی میں ہمارے اتحادی تو اب بھی اتحادی ہیں. تو وہاں پہ آ گئے. وہاں پہ آ کے پاکستان نے رجسٹ کیا. پاکستان نے اپنا مفاد دیکھا، قومی مفاد دیکھا، اور اس میں وہ کچھ نہیں کیا جو کچھ امریکہ چاہتا تھا. پاکستان ایک حد تک گیا اور اس سے آگے نہیں گیا، اور اس کا فائدہ یہی ہوا کہ آج افغانستان جو ہے افغانیوں کے پاس ہے، اور وہاں سے غیر ملکی افواج جا چکی ہیں، اور یہیں سے معاملہ شروع ہوا. تو امریکہ غلط سمجھ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اس کی پاکٹ میں ہے. پاکستان پاکٹ میں نہیں تھا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسی چیز کو آگے لے کے بڑھتے، آگے چلتے. تو میں نے ایک مثال دی ہے. اب جو ہے ہم نے یہ پاکستان قوم ذہن سازی کی، جو ہے پوری قوم اس وقت دوسری طرف، پوری قوم نہ ایسی لیکن بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف ٹانگیں کھینچنے کے، مقدمے قائم کرنے کے، طاقت کا استعمال کرنے کے، قانون، آئین، اس طرح کے جیل، پولیس، ایف آئی اے، نیب، اس طرح کے بجائے ہمیں دوبارہ بیٹھنا چاہیے اور ری تھنک کرنا چاہیے، اثر نو سوچنا چاہیے. اور یہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو بھی، اور یہ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، یعنی حکمراں اتحاد کو بھی، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو چیز قوم بحیثیت قوم وہ قبول ہی نہیں کر رہی، اور وہ بالکل دوسری سائڈ پہ چلی گئی ہے، جو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلان بی کوئی نہیں تھا. یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، تمام فریقین کی طرف سے. پلان بی کسی کے پاس نہیں تھا، اور وہی تھا آرٹیکل 95 سامنے رکھا ہوا تھا. آرٹیکل 95 ہے، اس کے مطابق جی آئے گی تحریک عدم اعتماد، آئے گی، وہ سبمٹ ہو جائے گی، اسمبلی ریکوزٹ کی جائے گی، 14 دن کا وہ ٹائم ہے. اس کے بعد جیسے اجلاس ہوگا تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی 3 دن کے بعد، اور 7 دن سے پہلے اس کی ووٹنگ ہو جائے گی. دیٹس آل. بس یہ سوچا ہوا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ جب چیزیں انفولڈ ہوتی رہیں تو بس پھر آگے سے آگے بڑھتا گیا معاملہ. اور جب میمو آیا اور نیشنل سیکورٹی کونسل، اور اس میں ہماری سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی، جب اس پہ انہوں نے بھی تصدیق کر دی، مہر لگا دی، تو اس کے بعد ظاہر ہے موڈ تبدیل ہو گیا. اور موڈ ایسا تبدیل ہوا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ جن کرداروں کے بارے میں ہم ذہن سازی کرتے رہے، اور ہم سب مل کے کرتے رہے، آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، اس سارے بیانیے کو قوم نے اڈاپٹ کیا. وہ قومی بیانیہ بن گیا، بن گیا. اب بجائے اس کے کہ اس قومی بیانیے کو ہم اپنی سٹرینتھ، ریاست اس کو اپنی سٹرینتھ سمجھے، اپنی طاقت سمجھے، اور اس کو لے کے آگے بڑھے، کیونکہ قوم جاگ چکی ہے. اور یہ کوئی بہت بڑی اس میں یہ بھی بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، مولانا کا بھی، سب کا اس میں بھلا ہے. کیا مسلم لیگ نواز میں ایسی کوئی قیادت نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی میں ایسی کوئی قیادت نہیں ہے؟ کیا مولانا میں ایسی کوئی قیادت نہیں ہے؟ مولانا JUI میں کیا MKM کی ایسی قیادت نہیں ہے؟
بھائی جو اچھے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں، جو برے لوگ ہیں جن پہ نشان ہیں وہ پیچھے چلے جائیں۔ مسلم لیگ نواز اپنی پالیٹکس کرے، پیپلز پارٹی اپنی کرے بطور سیاسی جماعت۔ یہ جو چیز ہے کہ نہیں، یہی چہرے چاہیے، یہ چہرے لوگ قبول نہیں کر رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، چہروں کو قبول نہیں کیا جا رہا، ان چہروں کو جن چہروں کے بارے میں ہم سب نے مل کر پوری قوم کی ذہن سازی کی ہے پچھلے کئی سال سے۔ اگر آپ یکدم یک لخت یہ کہہ دیں گے اور وہ کسی کی بھی اعتبار نہیں کریں گے، بات ذہن میں رکھیں، میں تعریف شروع کر دوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ میری بات مانیں گے۔ وہ کہیں گے یہ بھی بک گیا، عمران ریاض یہ بھی بک گیا ہے، عرشد شریف یہ بھی بک گیا ہے، یہ سارے، کیونکہ قوم بڑی باشعور ہو چکی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت باشعور ہو چکی ہے، ایک ایک لفظ پکڑتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یوتھ آ چکی ہے، یوتھ پڑھی لکھی یوتھ، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ طاقت کے استعمال کے بجائے مقدمے شقدمے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو انتہائی ماضی قریب اس بات کا گواہ ہے، اس کو دوبارہ سے کلیکٹیو وزڈم اپلائی کیا جائے، کلیکٹیو وزڈم، اور جنرل ول جو ہے اس وقت، ول آف جنرل ول آف دا پیپل، اس کو استعمال کریں۔ جو جنرل ول ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، اور جنرل ول کے اگینسٹ آپ جاتے ہیں تو ریاست کمزور ہوتی ہے، معاشرہ کمزور ہوتا ہے، حکومتیں کمزور ہوتی ہیں۔ جنرل ول کو اور پھر کلیکٹیو وزڈم، جب آپ اجتماعی شعور کے مطابق چلتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی فیصلے کرتے ہیں، شرائط کے ساتھ، مشورے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، انڈیویجولز بند کمروں میں نہیں، کن فیکون نہیں، کن فیکون کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید پوری کتاب آئی ہے، ضابطہ حیات آیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کرام بھیجتے ہیں، انبیاء کرام آتے ہیں، قوموں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی کردار سازی کرتے ہیں، انہوں نے کردار سازی کی، اس کے بعد پھر جا کے اپلائی ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ ہم کردار سازی کسی اور بیانی کے ساتھ کریں اور ذہن سازی کسی اور بیانی کے ساتھ کریں، اور پھر فیصلہ سازی جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو، اور ہم یہ توقع کریں کہ اس کو سارے لوگ قبول کر لیں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ حرام خور تو کر سکتے ہیں، حرام خور ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جو کیش اینڈ کیری والے وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جنہوں نے وہ جو کنسلٹنسی، جنہوں نے پیسے لے کے کنسلٹنسی دینی ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، جو پے رول پہ وہ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کے ساتھ فطری طور پہ، ذہنی طور پہ، فکری اعتبار سے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اکیڈمیکلی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوں، ایک دوسرے کے نیت پہ شک کریں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں اور مقدمہ بازی اور یہ سارا کچھ کریں، پکڑ تکڑ کریں، بہتر ہے کہ ہمیں جو بنیاد میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو سدھاریں اور آگے بڑھیں۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں، ایون جو حکمران اتحاد ہے وہ بھی تیار ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک خامخواہ ایک اپنی انا، اپنی ضد، اپنی اناؤں کے خول میں پھرتے رہیں اور کہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ یہ جو حقیقت ہے، یہ جو حق اور سچ ہے، وہی جیتنا ہوتا ہے، اسی نے غالب آنا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کروا سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔